أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز وتوضيحه. یہاں سے آگے شیخ اعظم انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ جواب شیخ محقق قمی کو رد کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جواب یوں دیا جائے اس اشکال کا جو کہ اشکال رابع ہے۔ اشکال رابع کا خلاصہ کہ مسئلہ ثالثہ میں جو بائع فضولی اپنے لیے معاملے کو انجام دیتا ہے اس بنا پر کہ اپنا آپ کو مالک سمجھ کر غاصبانہ، عدواناً یا اعتقاداً، من باب انہو غاصب اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، یا من باب اعتقاد کسی جہالت کی بنا پر، اس کے پاس امارات ظاہری کی بنا پر اپنا آپ کو مالک سمجھتا ہے، واقع میں وہ مالک نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ عرض ہوا اشکال رابع میں کہ اگر مالک اصلی مبیع، مالک اصلی مثمن اگر اجازت دے دے تو پھر دو صورتیں ہیں۔ فَإِن تَعَلَّقَتْ مَا قَصَدَهُ الْفُضُولِي، جیسا کہ یہ بیان ہوا پہلے، تو پھر یہ معاوضہ حقیقی کے خلاف ہوگا۔ وَإِن تَعَلَّقَتْ بِغَيْرِ مَا قَصَدَهُ الْفُضُولِي، تو وہ پھر عقد مستأنف بنے گی جو کہ ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے تعین کی اجازت اس کے ساتھ تعلق رکھے۔ تو ما انشئ لم یجز وما اجیز لم ینشأ، یا بعبارہ اخرى الفضولی غیر المجاز والمجاز غیر الفضولی۔ یہ اشکال کا خلاصہ بیان ہوا۔ تو اس سے جو جواب محقق قمی نے دیا اس کو شیخ اعظم نے قبول نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ یوں جواب ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قریب آئے گا کہ شیخ نے جو جواب ابھی دیا ہے یہ جواب ناقص ہے، کامل نہیں ہے، یعنی اشکال کے تمام جوانب کو حل نہیں کر سکتے یہ جواب۔ اسی لیے دوبارہ جو ہے آخر میں آ کر کہیں گے کہ جو ہے فَالْأَنْسَبْ فِي التَّفَصِّي، خلاص از اشکال کے لیے پھر زیادہ مناسب یہ جواب ہونا چاہیے کہ دوبارہ جواب شیخ کا آنے والا جو کامل جواب ہے۔ لیکن یہاں جس جواب کی طرف شیخ اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بھئی اصل اشکال میں جو مغایرت آپ لوگوں نے فرض کیا ہے، مغایرت کس کس کے درمیان؟ منع مغایرت ما وقع لما اجیز، ما وقع سے مراد جو فضولی سے واقع ہوا ہے اس کا ما اجیز جس کی اجازت دی گئی ہے اس کے ساتھ جو مغایرت کو جو فرض کیا ہے آپ لوگوں نے اشکال میں، اس مغایرت کو ہی ہم نہیں مانتے ہیں، اس مغایرت سے ہم انکار کرتے ہیں، اس مغایرت کو ہم منع کرتے ہیں کہ بھئی مغایرت نہیں ہے، مالک نے جس عقد کی اجازت دی ہے وہی جو ہے فضولی سے واقع ہوا ہے، اور فضولی نے جو انجام دیا ہے اسی کو جو ہے مالک نے امضاء کیا ہے، اسی کی جو ہے اجازت دی ہے۔ لہذا المغایرہ بینما وقع من الفضولی و بینما اجاز المالک الاصلی، جو مغایرت کی بنا پر یہ مشکل سامنے آئی تھی کہ اجازت کا متعلق یہ ہو تو یہ مشکل پیش آئے گی، یہ ہو تو یہ مشکل پیش آئے گی، یہ آپ لوگوں نے جو فضولی سے صادر ہوا ہے اور جو مالک نے جس کا اجازت دیا ہے دونوں میں مغایرت فرض کرنے کی وجہ سے یا معاوضہ حقیقی کی طرف گئے یا جو ہے ما اجیز لم ینشأ وما انشئ لم یجز کی طرف چلے گئے آپ لوگ۔ ہم جب کہیں گے کہ جو ہے جو عقد واقع ہوئی ہے فضولی سے اسی کی ہی اجازت صادر ہوئی ہے، جب اس کو ہم ثابت کریں گے تو پھر وہ اشکال رفع ہو جائے گا، اشکال دفع ہو جائے گا۔ اسی لیے شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے جواب میں یوں کہا جائے کہ منع ہے، ممنوع ہے۔ کیا ممنوع ہے؟ مغایرت۔ کس کس کے درمیان مغایرت؟ ما وقع لما اجیز، جو فضولی سے واقع ہوا ہے اس کی مغایرت ما اجیز کے ساتھ اس مغایرت کو منع کرنا ہے۔ توضیح ہو بھائی، یہ تو جو ہے بہت بعبارہ مختصر و شدیدہ، یعنی بے اختصار شدید جس کو کہا جاتا ہے، شیخ نے یہ عرض کیا، لیکن اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے، پریشن کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ ان البائع الفضولی انما قصد تملیک المثمن، یا مبی بھی کہیں یا مثمن کہیں،
للمشتری، یہ قصد کیا ہے فضولی نے، کیا قصد کیا ہے؟ مسمن کی تملیک، مسمن کو ملکیت میں دینا ہے۔ کس کی ملکیت میں؟ مشتری کی ملکیت میں۔ کس کے مقابلے میں؟ بإزاء الثمن، بإزاء الثمن، ثمن کے مقابلے میں۔ یہ ہے قصد حقیقی۔ لیکن وَأَمَّا كَوْنُ الثَّمَنِ مَالًا لَهُ لِلْفُضُولِ أَوْ لِغَيْرِهِ، یا فضولی کا غیر جو کہ مالک، آیا یہ پھر جو بس ثمن کے مقابلے میں مسمن کی تملیک للمشتری مقصود ہے۔ اب وہ ثمن جو ہے خود فضولی کے جیب میں جائے یا کسی اور کے جیب میں جائے، یہ فَإِيجَابُ الْبَيْعِ سَاكِتٌ عَنْهُ، ایجاب بیع اس جانب سے ساکت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مفہوم ایجاب، حقیقت ایجاب، مدلول بلے معنی ایجاب اور انشاء کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ مسمن اس ثمن کے مقابلے میں ہے۔ بھئی یہ کتاب یہ 5000 دینار کے مقابلے میں ہے، اما یہ 5000 دینار اسی بائع فضولی کے جیب میں جائے یا کسی اور کے جیب میں جائے، یہ ایجاب، اصل ایجاب بیع ساکت اس چیز سے۔ جب ساکت ہے تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ بھئی ساکت ہے تو کیا عمل کرے پھر؟ فَيُرْجَعُ فِيهِ، اس مسئلے میں کہ کون الثمن مال اللہ علیہ غیری میں رجوع کیا جائے گا اِلَى مَا، اس چیز کی طرف کی یقتضیہ مفہوم المعاوضہ، جس کا تقاضا مفہوم معاوضہ کر رہا ہے۔ مفہوم معاوضہ جس کا تقاضا کر رہا ہے، وہ کیا ہے جس کا تقاضا مفہوم معاوضہ کر رہا ہے؟ من دخول العوض، عوض کا داخل ہونا، فی ملک مالک المعوض، مالک معوض کی ملکیت میں داخل ہونا، یہ معاوضہ حقیقی ہے۔ یعنی مسمن جس کی ملکیت سے خارج ہوا ہے اسی کی ملکیت میں ثمن داخل ہو گیا، یعنی مالک اصلی کی جیب میں۔ یہی جو ہے معاوضہ حقیقی، مفہوم معاوضہ حقیقی جو کہ معتبر ہے بیع میں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے۔ اب بس 2 مرحلے بیان ہو گئے۔ مفہوم ایجاب، یعنی جب بلے بعتو جب کہتا ہے تو اس بعتو کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو ہے بھئی یہ کتاب مسمن مبیع اس ثمن کے مقابلے میں آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں مثلا، لیکن وہ ثمن میری ملکیت میں داخل ہوگی یا کسی اور کی یا مالک کی، تو یہ خود مفہوم ایجاب اس کے ساتھ متعارض نہیں ہے، مفہوم ایجاب میں یہ چیز ماخوذ نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیا کریں ہم؟ اصل معاوضہ حقیقی کے مقتضا کے مطابق عمل کریں گے۔ معاوضہ حقیقی کا مقتضا یہ ہے کہ بھئی جس کی ملکیت سے کتاب خارج ہوئی اسی کی ملکیت میں قیمت داخل ہونی چاہیے۔ خوب، ایسا کیوں کیا ہم نے کہ جو ہے دخول عوض فی ملک مالک المعوض تحقیقا لمعنى المعاوضہ والمبادلہ، کیونکہ مبادلہ تو مال بمال، معاوضہ حقیقی ہے جس کا ہم نے کئی مرتبہ تکرار کیا، یہ اسی طرح سے متحقق ہوگا۔ خوب، تو وحیث، یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک مطلب یہاں میں ذکر کروں گا، وہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آنے والا مطلب کے ساتھ وہ اشتباہ نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ جو بائع نے جو انشاء کیا ہے، بائع نے جو ایجاب کو وجود ملا ہے، اس ایجاب کے لیے ایک قصد اصلی اور مدلول مطابقی ہے اس انشاء کے لیے، جو یہ ہے جو بیان ہو گیا، وہ کیا بیان ہو گیا؟ وہ یہی ہے کہ جو ہے ھذا المثمن، یعنی تملیک المثمن للمشتری بإزاء الثمن، یہ ہے اصل مدلول اور اصل مدلول مطابقی اس ایجاب کے لیے جو بعتو کہتا ہے بیع فضولی، یہ مدلول مطابقی ہے۔ اس کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ عبارتیں طویل ہیں، لمبی ہیں اور مطلب خلط نہ ہو جائے۔ یہاں تک یہ بات طے ہو گئی، جو ابھی تک عبارت پہنچی ہے یہاں تک کہ بائع فضولی نے جو قصد کیا ہے کہ تملیک المثمن للمشتری بإزاء الثمن، یہی مدلول ایجاب ہے۔ اما یہ ثمن کس کی جیب میں جائے گا، یہ مدلول ایجاب میں داخل نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہے مفہوم ایجاب اور مفہوم ایجاب، مفہوم معاوضہ کو چھوڑیے فی الحال، وہ جو چونکہ ہم پھر وہ ثمن کس کی جیب میں جائے گی اس میں ہم مفہوم معاوضہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اصل ایجاب کیا ہے؟ بعتو، یہ ایجاب ہے۔ اس کا مدلول مطابقی اور اس کا جو قصد اصلی ہے اس ایجاب سے وہ کیا ہے؟ تملیک المثمن للمشتری بإزاء الثمن، یہ ہے مدلول حقیقی، یہ ہے قصد اصلی۔ اب آ جائے،
لیکن مشکل کیا ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے، مشکل یہاں جو غاصب کا مسئلہ ہے جو بھائی فضولی میں، وحیث ان البائع یملک المثمن، لیکن مثمن کی تملیک کس اعتبار سے ہے، کس بنا پر یہ بائع تملیک مثمن کر رہا ہے؟ بانیاً علی تملکہ، علی تملک البائع الغاصب لہو للمثمن، بنا رکھتے ہوئے. اب یہ بنا رکھنا اس کی ملکیت پر عدواناً ہو جیسے غاصب ہے، او اعتقاداً ہو یعنی من باب الجہل، جاہل ہے واقع سے جاہل ہے، مثلا ظاہری کوئی علامت دیکھی بھئی اس کی بنا پر یہ مال میرا ہوگا، وہ حالانکہ واقع میں اس کا مال نہیں ہے. یہ اعتقاداً میں جہالت میں کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جو ہے ظاہری علامات کی بنا پر اپنا مال سمجھتا ہے، واقع میں اس کا مال نہیں ہے. یہ بھی اعتقادی ملکیت جس کو کہا جاتا ہے. تو جب اس نے ظاہری طور پر عدواناً یا اعتقاداً اپنے آپ کو مالک سمجھا ہے تو لازم من ذالک، اس کی وجہ سے ایک چیز لازم آتی ہے، یہ ہے مدلول التزامی. لازم من ذالک یعنی مدلول التزامی. اسی لیے میں اوپر زور دے رہا تھا کہ وہ مدلول اصلی اور مدلول مطابقی انشاء تملیک المثمن للمشتری بإیذاء ثمن ہے. اما چونکہ جب اس بائع نے اپنے آپ کو عدواناً یا اعتقاداً مالک بنایا ہے تو پھر ایک دلالت التزامی بھی سامنے آتی ہے. وہ دلالت التزامی لازم من ذالک، اسی سے ذالک اشارہ ہے، یعنی ان البائع یملک المثمن بانیاً علی تملک، یہ عدواناً یا اعتقاداً اپنے آپ کو مالک سمجھنے سے ایک چیز لازم آتی. کیا لازم آتی ہے؟ فائل بناء البائع الفضولی علی تملک المثمن، علی تملک الثمن والتسلط علیہ، ثمن پر تملک اور بلے تملک ثمن اور تسلط علی الثمن پر بھی بنا رکھنا لازم آتا ہے. لازم یہ التزامی ہے. چونکہ بیچتے وقت بنا رکھا ہے عدواناً یا اعتقاداً اپنی ملکیت پر، تو پھر اس کا دلالت التزامی یہ ہے کہ جو ہے اس کی جو قیمت ہوگی ثمن، اس پر بھی تسلط اور اس کی بھی ملکیت اسی کی ہو. یہ دلالت التزامی سامنے آئے گی. اب آ جائیں وَهَذَا، اور یہی جو کہ عدواناً یا اعتقاداً اپنا آپ کو مثمن کا مالک سمجھ رہا تھا اور اس کے نتیجے میں دلالت التزامی یہ ہے کہ جو ہے وہ بنا رکھ رہا ہے کس چیز پر؟ ثمن پر بھی تسلط رکھ رہا ہے. یہ بھی بنائی ہے، ادعائی ہے. وَهَذَا معنی، یہی بنا رکھنا، مالکیت مثمن پر بنا رکھنا، نتیجے میں دلالت التزامی کی صورت میں ثمن پر بھی جو ہے مالکیت ادعائی یا اعتقادی کا بنا رکھنا، یہی قصد بیعہ لنفسہ. بیع لنفسہ کا قصد کا معنی یہ ہے کہ چونکہ ادعاءً اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے مثمن کا، تو پھر ثمن پر بھی ملکیت ادعائی یا اعتقادی رکھ رہا ہے. یہی معنی ہے کس چیز کا؟ وَهَذَا معنی قصد بیع الفضول لنفسہ، یہی ہے اس کا معنی. یہ یعنی اعتقادی و ادعائی چیز ہے. وحیث، اب آ جائیں وحیث ان المثمن ملک لمالکہ، لیکن حقیقت میں مثمن کس کا مال ہے؟ مالک کا، اسی مثمن کے مالک کا واقعاً. فَإِذَا أَجَازَ المعاوضہ، جب مالک اصلی معاوضہ کی اجازت دیتا ہے تو انتقل عوضہ، اس مثمن کا عوض منتقل ہوتا الیہ، اس مالک اصلی کی طرف. فعلم من ذلك، اس انتقال ثمن الی مالک الاصلی سے معلوم ہوا کیا؟ ان قصد البائع البیع لنفسہ، بائع کا قصد جو تھا کہ اپنے لیے ہو یہ جو ملکیت ادعائی والا، وہ غیر مأخوذ فی مفہوم الایجاب، مفہوم ایجاب میں وہ ماخوذ نہیں ہے کہ ثمن کس کی ملکیت میں جائے. حتیٰ یتردد الامر، تا ان کی امر متردد ہو جائے فی هذا المقام بین المحظورین المذکورین، جو کہ اجازہ کا متعلق یہ ہو تو معاوضہ حقیقی وجود میں نہیں آئے گا، اجازہ کا متعلق یہ ہو تو جو ہے ما انشئہ کے خلاف ہو جائے گا یہ اجازہ، نتیجے میں عقد مستأنف وجود میں آئے گی فلان. یہ جو بین المحظورین کی بات ہے وہ جو ہے یہاں پر لازم نہیں آئے گی، چونکہ مفہوم ایجاب میں یہ ماخوذ نہیں ہے. یعنی قصد البائع البیع لنفسہ غیر ماخوذ فی مفہوم الایجاب، مفہوم ایجاب میں ماخوذ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ مفہوم ایجاب یعنی جو اوپر میں بیان کر رہا تھا کہ
قصد اصلی اور مدلول مطابقی ایجاب میں یہ ماخوذ نہیں ہے کہ جو ہے کس کی ملکیت میں جائے، وہاں پر بس مثمن کی تملیک للمشتری بمقابل عوض بمقابل ثمن، اما کس کی ملکیت میں جائے یہ ماخوذ نہیں ہے، لنفسہ لغیرہ یہ ماخوذ نہیں ہے مفہوم ایجاب مدلول مطابقی میں۔ ہاں مدلول التزامی اس کا یہ سامنے آتا ہے کہ چونکہ مقام انشاء میں یہ بنا رکھا ہے تو اس بنا پر وہ ثمن کا بھی اپنا آپ کو مالک سمجھ رہا ہے، یہ مدلول التزامی ہے۔ لیکن جب مالک اصلی بعد میں اجازت دے گا، یہ نقطہ مہم ہے، مالک اصلی جب بعد میں اجازت دے گا تو اس اجازت کا متعلق وہی مفہوم ایجاب جو کہ مطابقی اور مدلول اصلی ہے وہ متعلق ہے، نہیں کہ مدلول التزامی کی صورت میں جو بنا رکھنے کی وجہ سے بھئی ملکیت میری ہو کے کر جو بنائی چیز ہے اس کے ساتھ اجازت تعلق نہیں رکھتی ہے، بلکہ اصل مفہوم ایجاب وہ مفہوم ایجاب جو کہ مدلول حقیقی ہے، مدلول مطابقی انشاء ہے، وہ کیا ہے؟ یہ مثمن تملیک مشتری بمقابل عوض، اما یہ عوض لنفسہ ہے یا لغیرہ ہے یہ ماخوذ نہیں ہے، یہ مدلول مطابقی میں شامل نہیں ہے، بلکہ ایک دلالت التزامی کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور جب اجازت صادر ہوتی ہے تو یہ اجازت دلالت التزامی کے ساتھ مربوط نہیں ہے، اصل مفہوم ایجاب کے ساتھ مربوط ہے۔ جب اصل مفہوم ایجاب کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کیا قصد ہے؟ تملیک المثمن للمشتری بإیذاء الثمن، یہ ہے، اما یہ ثمن کس کی جیب میں جائے یہ ماخوذ نہیں ہے۔ جب یہ ماخوذ نہیں ہے تو پھر اس میں کس کی طرف رجوع کریں گے ہم؟ مقتضائے مفہوم معاوضہ حقیقی، معاوضہ حقیقی کی بنا پر ثمن کس کی جیب میں جائے گی؟ مالک اصلی کی جیب میں جائے گی، خلاص ختم، یہاں کوئی تغیر نہیں ہے، بس ختم۔ مفہوم ایجاب بلے مدلول حقیقی ایجاب اور اجازہ میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تنافی نہیں ہے، تائیں کہ وہ کوئی مغایرت نہیں، تائیں کہ وہ جو دو محظور ذکر ہوئے کہ اجازہ کا متعلق یہ ہوتی ہے مشکل پیش آئے گی، یہ بات آتی ہی نہیں یہاں پر، خلاص یہاں تک بات تمام ہو گئی مشائخنا۔ بل مفہوم الایجاب وہ تملیک المثمن بعوض، یہ ہے، یہ مفہوم ایجاب ہے، یہی مدلول مطابقی ہے، یہی قصد اصلی ہے۔ من دون تعرض فیہ، اس مفہوم ایجاب میں یہ اصلاً مورد بحث نہیں ہے کہ لمن یرجع الیہ العوض، عوض کس کی طرف رجوع کرے، یہ مفہوم نہیں، بحث ہی نہیں ہے مفہوم ایجاب میں، بلکہ یہ کہاں سے چیز آتی ہے کہ ثمن کس کی جیب میں جائے، یہ الا بمقتضى المعاوضہ لذلك، مقتضى بلے معاوضہ حقیقیہ اور معاوضہ بلے المعاوضہ الحقیقیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ثمن مالک اصلی کی جس کی ملکیت سے مال خارج ہوتا ہے، یہ معاوضہ حقیقی کا جو ہے بلے مقتضا ہے، نہیں کہ مفہوم ایجاب، تاکہ وہ تغیر سامنے آ جائے نتیجے میں ہم اشکال میں پھنس جائیں۔ یہاں تک کہ ایک مطلب دسم جو علمی مطلب ہے یہاں تک تمام ہو گیا، اب آگے آ جائیے ولیکن یشکل، لیکن شیخ اعظم انصاری خود راضی نہیں ہے، وہ کس اعتبار سے راضی نہیں کہ یہ جواب جو جزئی طور پر دیا اس سے راضی نہیں، بلکہ کسی اور لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تھی اگر بائے فضولی ہو تو یہ مشکل حل ہو گئی۔ یہاں تک بائے فضولی میں چونکہ یہ دو چیزیں سامنے ہیں، ایک دفعہ ملکیت ادعائی ہے، ایک دفعہ ملکیت حقیقی ہے، ایک مدلول حقیقی ہے، ایک مدلول التزامی ہے، تو ان چیزوں سے ادھر سے ہم نے حل کر دیا، لیکن ولیکن یشکل فیما اذا فرضنا الفضول مشتریا لنفسه بمال الغیر فقال للبائع الاصیل تملکت منک او ملکت هذا الثوب بهذه الدراهم۔ واقعاً رحمۃ اللہ علیہ شیخ اعظم انصاری کی یہ عبارتیں بہت آسان ہیں، مگر جو ہے اس میں جو مطالب ہے واقعاً مطالب دسمہ، یعنی الشیخ الاعظم الانصاری، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مشائخ نام، الشیخ الاعظم الانصاری یعرف من خلال المباحث الفضولیہ، اول مکاسب محرمہ سے لے کر تا انتہاء خیارات مکاسب میں اگر کوئی بحث ہے جس کے ذریعے سے علمیت سامنے آئی ہے شیخ اعظم انصاری کی، وہ یہی مباحث فضولی ہے۔ دیکھیے یہ بائے فضولی کی طرف میرا جواب ٹھیک ہے، لیکن آ جائیے ولیکن یشکل، اشکال ہوگا فیما اس مورد میں کہ اذا فرضنا الفضولی مشتریا لنفسه بمال الغیر۔ اب فضولی کون ہے؟ مشتری ہے، مشتری کے پاس جو پیسے ہیں، جو قیمت ہے وہ کسی اور کی ہے، میرے پیسے ہیں زید جو کہ مشتری فضولی ہے، بائے فضولی چھوڑی، اس نے کتاب خریدی ہے میرے پیسوں سے، بلے کتاب خریدی ہے میرے پیسوں سے، دراہم میرے ہیں، مثال میں آ رہی ہے،
فقال للبائع العصیل، ابھی بائع اصیل ہے یعنی وہ خود بائع فضولی نہیں ہے. مثلا خالد کی کتاب ہے منہاج الصالحین، یہ کتاب اس کی ہے خالد کی، اور جو مشتری زید ہے وہ فضولی ہے، اس کے پاس جو درہم ہے وہ میرے ہیں. زید کیا کہتا ہے؟ تملکت، ہاں اس طرح سے کہتا ہے تملکت منک ایھا الخالد، آپ سے میں تملک میں لے رہا ہوں، او ملکت یا ملکیت میں لے رہا ہوں. یہ کیا چیز؟ ھذا الثوب بہذہ الدراہم، ان دراہم کے بدلے میں جو کہ میرے پیسے نہیں ہیں، مثلا کسی اور کے ہیں وہ کہ میرے پیسے ہیں، یعنی وہ بائع فضول مشتری فضولی یہ کہتا ہے. تو یہاں پر غور کیجیے، یہاں رکنے کی ضرورت ہے. اگر یہ جو کیا ہے مشتری فضولی ہے، اگر وہ یوں کہتا کہ اشتریت منک یا شریت منک، مادہ شرع سے قبول کرتا ہے، تو اس طریقے سے اشتریتو، بھلے مثلا مالک نے کہا بعتو تو یہ کہے گا اشتریتو، یا جو ہے یہ خود پہلے کہہ دے مثلا اشتریتو، وہ مالک کہے گا قبلتو، تو یہ مادہ شرع یا شریتو یا اشتریتو استعمال کرتا تو وہی جواب جو اوپر ذکر ہوا وہ جواب یہاں بھی آ سکتا تھا، یعنی مشکل یہاں بھی حل ہوتی. جس طریقے سے اوپر بائع فضولی میں ہم نے حل کیا، اسی طرح یہاں پر بھی حل کر سکتے، اس لیے کہ مفہوم شرع یا مفہوم اشتراء کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ثمن اس مسمن کے مقابلے میں ہے، اما یہ مسمن جو کتاب خریدی ہے وہ لنفسہ ہے یا لغیرہ ہے، یہ ماخوذ نہیں ہے. وہی جواب جو اوپر ہم نے دیا وہی یہاں پر بھی آتا. لیکن یہاں مشکل کیا کیا ہے مشتری نے تملکتو استعمال کیا ہے. یہ صیغہ دیکھیے ملکتو استعمال کیا، اسی کی وجہ سے شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں کہ یہ وہ صیغے ہیں کہ یہاں پر مدلول مطابقی ہی یہی ہے کہ یہ مشتری فضولی اپنے لیے لینا چاہ رہا، ختم. یہ صیغے ایسے ہیں. وہ دوسرا احتمال جو دلالت التزامی والی بات ہی نہیں آتی ہے یہاں پر، تو یہاں ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَفْهُومَ هَذَا الْإِنشَاء، یہ والا انشاء جو تملکتو والا ملکتو والا، نہیں ان کی اشتریتو اور شریتو والا، یہ ہوا تملک الفضولی للثوب. ہاں تملک فضولی للثوب ہے، مفہوم انشاء وہی تملک فضولی ہی ہے. فلا مورد لإجازت مالک الدراہم، مالک الدراہم کی اجازت کا مورد ہی نہیں رہے گا. علی وجہ، اس صورت پر کہ ینتقل الثوب الیہ، یہ ثوب اس مالک الدراہم کی طرف منتقل ہو جائے، ایسا مورد باقی نہیں رہتا یہاں پر. کس طریقے سے؟ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ اگر مالک یہاں اگر کہتے اجزتو، تو فضولی نے جو قصد کیا ہے وہ قصد ایک ہی ہے. ہاں وہ کیا قصد ہے؟ فضولی کی ہی ملکیت میں، چونکہ صیغہ کیا استعمال کیا؟ تملک سے استعمال کیا ہے. اشتریتو نہیں تائیں کہ وہ بائع فضولی میں اوپر بائع فضولی میں جو جواب دے وہ یہاں آئے گا، نہیں، یہاں ایک ہی چیز ہے، انشاء اور تطبیق ایک ہی ہے. وہ کیا؟ ملکیت فضولی کی ہی ہوگی. بس اب اگر اجازت آتی ہے بعد مالک کی طرف سے، تو پھر اس اجازت کے ذریعے سے وہ ثوب مالک درہم کی جو ہے جیب میں داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اجازت نے تعلق رکھا ہے، اگر ما قصدہ الفضولی، تو فضولی نے جو قصد کیا ہے وہ لنفسہ ہی ہے، یعنی خود فضولی کے لیے ہی، اس لیے کہ اس نے تملکتو کہا ہے، ملکتو کہا ہے. ختم. یہاں پر ایک ہی ملکیت ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے. وہ کیا؟ ملکیت مشتری. آپ یوں نہ کہیں کہ بھئی شیخ نے آپ نے اوپر جو ہے دو توجیہ جو نکالی، وہاں پر جو ہے مفہوم ایجاب یہ ہے اور باقی ایک دلالت التزامی وہ یہاں کیوں نہیں آئے؟ میں کہوں گا نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہاں پر مفہوم ایجاب بعت کہا ہے، یہاں مشتری نے اشتریت نہیں کہا ہے تائیں کہ وہ والا جواب ہم یہاں تطبیق کریں. یہاں تملکت کہا ہے، تو تملکت کس چیز میں ظہور رکھتا ہے؟ فإن مفہوم هذا الانشاء هو تملک الفضولی للثوب. ہاں خلاص، دوسرا جو دلالت الزامی کی باتوں پر تھی وہ آئی ہی نہیں یہاں پر، بلے نہیں آئے گی. فلا مورد الاجازت مالک الدراہم علی وجہ، اس صورت پر کہ ینتقل الثوب الیہ. خلاص فلا بد، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا بد من التزام، یہ ملتزم ہونا پڑے گا کہ جو ہے من التزام کون الاجاز نقلا مستأنفا غیر ما انشأہ الفضولی الغاصب. بس ما انشأہ الفضولی کے ساتھ تعلق رکھے یہاں اجازہ، تو وہاں پر معاوضہ حقیقی کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے کہ ملکیت بلے دراہم کسی اور کی جیب سے خارج ہوں گے، اور جو ہے وہ ثوب
مشتری کے بلے مشتری فضولی کی جیب میں جائے گا، وہ مشکل ہے، وہ اشکال سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا دوسرے شق کس چیز کا ملتزم ہونا پڑے گا؟ اجازہ ایک نقل مستأنف ہے، ایک نقل جدید ہے، عقد جدید ہے، غیر ما انشأہ الفضولی الغاصب، فضولی نے جو انشاء کیا ہے اس کے علاوہ، اس کا غیر، یہ ایک نقل مستأنف ہے، نقل جدید ہے، یہ کہنا پڑے گا۔ وہ حال آئیں کہ پہلے شیخ اعظم جب محقق قمی نے جب یہ کہا نقل مستأنف ہے اور نقل جدید ہے، تو اس پر شیخ اعظم انصاری نے پہلے یہ اعتراض کیا ہے۔ لہٰذا مشتری اگر فضولی ہو اور وہ اس طریقے سے تملکتو اور ملکتو کا صیغہ استعمال کرے، تو یہ جو ہم نے جواب جو دیا ہے فالاولا کہہ کر، شیخ اعظم فرماتے ہیں وہ جواب ناکافی ہوگا۔ ناکافی ہونے کی صورت میں اصل اشکال ابھی تک برقرار ہے، حل نہیں ہوا۔ وبالجملہ سے گویا اسی اشکال جو شیخ نے کیا ہے شرح کے مسئلے میں، اس کی مزید تقویت دے رہے ہیں۔ وبالجملہ فنسبت المتکلم الفضولی، جو مشتری فضولی ہے یہاں پر، متکلم فضولی سے مراد جو اس مسئلے میں، جو آخری مسئلے میں مشتری ہے، ملک المثمن الی نفسہ بقولہ، متکلم فضولی جو نسبت دے رہا ہے ملک مثمن کی اپنی طرف، بقول، کون سا قول استعمال کیا تھا؟ ملکتو او تملکتو۔ یہ کس منزلت پر ہے معلوم ہے کہ ایقاء المتکلم الاصلی، گویا متکلم اصلی جو کہ مالک ہے نا کپڑے کا مالک، جو کہ بائع ہے، بائع اصیل ہے، گویا اس نے جو ایقاع کیا ہے تملیک کو علی المخاطب الفضولی، جو کہ مشتری فضولی، اس پر بقولہ ملکتک ھذا الثوب بہذہ الدراہم، اس منزلت پر ہے، مع علمہ، اس بائع فضولی کو علم ہونے کے باوجود کہ بکون الدراہم لغیرہ، مشتری کے نہیں ہے، مشتری فضولی ہے، دراہم مشتری کے نہیں ہے، او جہلہ بذالک، مع علمہ ہو او جہلہ بذالک، یا جاہل ہو، اس منزلت پر ہے۔ گویا مشتری فضولی جو کہتا ہے نا تملکتو یا ملکتو، یہ کس منزلت پر ہے؟ ملکیت فضولی کے لیے ہی ہونے میں۔ گویا یہ جو بائع اصیل جو کہ کپڑے کا مالک ہے، مالک حقیقی ہے، وہ گویا یوں کہے اس مشتری فضولی کو، کیا کہے؟ ملکتک ھذا الثوب بہذہ الدراہم، بعتک نہ کہے بلکہ ملکتک ھذا الثوب۔ اب جو ہے دراہم کا مالک مع علمہ بکون الدراہم لغیرہ، اس مشتری کے غیر کے دراہم ہے، یا جہلی، فرق نہیں پڑتا، اس منزلت پر ہے۔ تو جب اس منزلت پر ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مفہوم ایک ہی ہے، مفہوم ملکتو کیا ہے؟ تملک مشتری ہے، خلص، یہاں پر کوئی دو چیزیں نہیں آئیں گی کہ جو ہے مدلول مطابقی اس کا کیا ہوگا اور جو ہے مدلول التزامی کیا ہوگا، تائیں کے اوپر والا جواب ہم یہاں لے کر آئیں۔ تو یہاں تک بحث کو میں روکوں گا، اور یہاں سے آگے پھر علامہ کا جو اشکال ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم